پاکستان کے فارن پالیسی آبجیکٹو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ فارن پالیسی آبجیکٹو جو ہم دیکھیں گے، یہ آبجیکٹو جو ہیں دیز آر براڈر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جن کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر تھرو یور فارن پالیسی آپ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دے آر ہارڈ ٹو میئر، کیونکہ آپ ان کو اس طرح سے کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کو ایک طرح سے اوور آل ایک لارجر کینوس یا ایک بینر پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ پالیسیز کو انالائز بھی کر سکتے ہیں اور پالیسی فارمولیشن بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ اگر آبجیکٹیوز ہیں تو کون سی ٹولز یا موڈیلٹیز یوز کر کے ہم یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن یا ایز اسٹوڈنٹ آف کرنٹ افیئرز آپ ان آبجیکٹیوز کو دیکھ کے یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری فلانی پالیسی کہاں پہ پلیس یا سچویٹ ہوتی، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس طرح سے سمجھنا۔ یہ یوٹیلٹی ہے یہاں پہ جب ہم ریلیشنز پڑھتے ہیں تو پاکستان کی فارن پالیسی کی آبجیکٹیو پڑھنا ضروری، سنس ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹری یا ود ادر کنٹریز کیسے ہیں، کیسے وہ شیپ ہوتے ہیں، کیسے وہ گائیڈ ہوتے ہیں، کون سے پرنسپلز ہیں جو ان کو سٹیئر کرتے ہیں۔ تو یہ 6 آبجیکٹیو منسٹری آف فارن افیئر کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہوئے میں نے وہیں سے لیے۔ اب میں اس کو کنٹیکچولائز کروں گا، ٹھیک ہے، کہ ویکیوم میں پڑے رہنے سے ان الفاظ یا ان لائنوں کی کوئی سگنیفیکنس نہیں، میں آپ کو وہ کانٹیکسٹ بتاؤں گا جس میں یہ شیپ ہوئیں، اور پھر ان پالیسیز ہر آبجیکٹیو کے ساتھ میں کچھ پالیسیز بھی آپ کو دکھاؤں گا ریئل ورلڈ کہ جن کے تھرو یہ آبجیکٹیوز گین کیے جا رہے ہیں یا اچیو کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ منسٹری آف فارن افیئر کی ویب سائٹ سے لی ہیں، آپ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ فریکوینٹلی اس کو وزٹ کیا کریں فرسٹ ہینڈ ڈیٹا کے لیے، بہت ساری اپڈیٹس اس پہ آ رہی ہوتی ہیں، میں نے بھی وہیں سے لیے۔ پہلا آبجیکٹیو جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ ہے پروموشن آف پاکستان ایز ڈائنامک پروگریسو ماڈریٹ اینڈ ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری۔ اب اس لائن کو پڑھتے ہوئے واٹ یو میک آف اٹ؟ اٹ از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ امیج، promotion of image of the society of Pakistan, image of the nation of Pakistan, image of the state of Pakistan۔ کیونکہ جو امیج ہے بیسیکلی یہ پہلی ملاقات ہوتی باہر کی دنیا کے ساتھ، کیونکہ اسی سے امپریشن یا پرسیپشن بنتی آپ کے بارے میں، اسی کی بیسس پہ فیوچر ایکشنز گائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ کنٹری کیسا ہے، وہاں پہ انویسٹ کیا جائے نہ کیا جائے، وہاں کے لوگ پیس پرون ہیں، کنزرویٹو ہیں، انلائٹنڈ ہیں، ٹھیک ہے، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا انٹرنیشنل پروسیسز، پارٹ آف دا گلوبل کانورسیشنز، کہ کس طرح سے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیج یہاں پہ ہے، کیونکہ یہ والی بات کرتے ہوئے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ پرہیپس یہ پچھلے 20 سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کا وار آن ٹیرر میں جانا اور اس ٹیررزم کی بیسس پہ جو کچھ ہم نے سائیکولوجیکل، اکنامک، ایموشنل اور سیکیورٹی ٹراماز ہم نے دیکھے، یہ تو ہم نے دیکھے، لیکن باہر کی دنیا جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے؟ دا وے وی ہیو بین پورٹریڈ بائی دا انڈینس، وی ہیو بین پورٹریڈ بائی دا ویسٹرن میڈیا۔ تو وہ جو امیج ہمارا بنا ہوا ہے اس کی بیسس پہ ہم نے سفر ہی کیا۔ ایک تو ہم ایکچولی وی آر دا وکٹم آف دس وار آن ٹیرر، کہ ہم لٹرلی ہم کیجویلٹی بن گئے اس کے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں ہماری سماج کا جو کہہ لیں کہ اسٹرکچر تھا تباہ ہوا، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب میں آپ کو پڑھاؤں گا نا، جب پاک افغان ریلیشن اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے آئیں اس میں وار آن ٹیرر کو ہم دیکھیں گے۔ پھر سائیکولوجیکلی جس طرح سے وی ہیو بین ٹراماٹائزڈ، پولیٹیکلی مارجنلائزڈ، ٹھیک ہے، اکنامیکلی جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی امپاورسڈ، ٹھیک ہے، اور امیج اگر ہم دیکھیں تو باہر کی دنیا کے نزدیک ہمارا امیج اس طرح سے کہ جی ویمن ہیو بین کنفائنڈ ٹو دا ہاؤسز، اور جو مرد ہیں وہ سارے ریلیجیس ہیں، ہیونگ بڑے بڑے تعویذ اور جی لمبی لمبی داڑھی والے، ہیونگ AK-47 مورچوں، ایسا ہے نہیں، لیکن باہر کی دنیا میں امپریشن اسی طرح سے۔ تو آج کے دور میں جہاں پہ جو آبجیکٹیو فزیکل ٹینجیبل ریالٹی میٹر نہیں کرتی، رادر ریپریزنٹیشن یا ہائپر ریالٹی میٹر کرتی ہے، تو پھر ہماری ریالٹی تو یہی کہ ہم اس طرح سے ہیں ان کی نظر میں۔ تو یہ جو پہلا آبجیکٹیو ہے یہ امیج ری بلڈنگ یا ریپیئر کی بات کرتا ہے، کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جناب ہم بھی اتنے ہی ڈائنامک ہیں، ویری مچ لائک اینی ادر سوسائٹی، اینڈ وی آر ویری مچ
ریشنل اسٹیٹ لائک ادر اسٹیٹس، اور ہم دنیا کے ساتھ اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس طرح سے عام دنیا چلے، تو ہمیں ایک پرایا اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ نہ کیا جائے. ہم 25 کروڑ کی ایک اسٹرانگ کنٹری ہیں، ٹھیک ہے. وی آر ٹو اسٹرانگ ٹو بی مارجنلائزڈ اینڈ وی آر ٹو امپورٹنٹ ٹو بی اگنورڈ اینڈ آئسولیٹڈ. تو ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور پلس ہمارے ڈیموکریٹک کریڈینشیلس ٹھیک ہے، وی آر ناٹ اے کنسالیڈیٹڈ ڈیموکریسی لائک ویسٹ اینڈ مینی ادر کنٹریز، حالانکہ وہاں پہ بھی ڈیموکریسی نیچے کو جا رہی ہے. دے آر فیسنگ ڈیموکریٹک ریسیشن ایز ویل بیکاز آف دا سرٹن اور ٹرینڈز فار رائٹ اور زینوفوبک اینڈ مینی ادر جو وہاں پہ چیزیں اب آ رہی ہیں سامنے. ہمیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشیلس کو بھی چیریش کرنے کی ضرورت ہے. یس وی آر الیکٹورل ڈیموکریسی، وہ ہم کو اتنی رسپانسو ڈیموکریسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ٹو ایوری ون اینڈ رسپانسبل فار ایوری تھنگ، لیکن ہم نے اس میں اور انویسٹ کرنا ہے. اس ڈیموکریسی میں مور ڈیموکریسی ایڈ کرنی ہے فار دا بیٹرمنٹ اینڈ کنسالیڈیشن اینڈ ڈیپننگ آف دس ڈیموکریسی. تو اس طرح سے ہم یہ آگے جائیں گے. امیج فرسٹ ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چونکہ جی پاکستان کا جی ٹاپ آبجیکٹیو ہوگا سیکیورٹی، تو انڈیا دس دیٹ. نو وی آر سیم نیشن، ٹھیک ہے. ہم بھی ڈیولپمنٹ، ہیومن رائٹ، سول سوسائٹی، دنیا کے ساتھ جانے کی بات کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی سول سوسائٹی ایک سیوک سینس کے ساتھ جو کہ کریڈینشیلز بنتے ہیں ہمارے وہی ہیں جی. ہیو فیتھ ان یور سیلف، ٹھیک ہے. اور یہ 2 مہینے پہلے جو معاملات ہوئے ہمارے انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد تو جس طرح سے ہم ایک ابھر کے سامنے آئے ہیں اور انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جس طرح سے ہم سامنے آئے ہیں ایک پاور کے طور پہ، ریجنلی گلوبلی، اسی حساب سے سوسائٹی میں بھی ایک کانفیڈنس آیا ہے، یوتھ میں بھی ایک کانفیڈنس آیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی اسٹیٹ یا سوسائٹی نہیں جس کو بالکل رائٹ آف کر دیا جائے کہ ایز اف وی ڈو ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے. ہم ایک پاورفل اسٹیٹ ہیں ود اے کنسیڈریبل ملٹی فائر پاور، 25 کروڑ یوتھ، ایک ڈائنامک سوسائٹی. اگر فرض کریں اس سوسائٹی میں دیکھیں ابھی کچھ 60% یہاں پہ خواتین یہ گرلز بیٹھی ہوئی ہیں. تو دیٹ شوز دا فیتھ ان دا سسٹم، دیٹ شوز کہ جناب ہم ان کہہ لیں سول پروسیسز میں آنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو اے پلیس ٹو پارٹیسپیٹ ان دس سوسائٹی. تو امیج کی بات ہے، ہم نے یہاں پہ اس کو پروموٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ پالیسیز آپ کو دکھائی دیتی ہیں. سینما آپ دیکھیں جو ہم پروموٹ کرتے ہیں، ہم اپنی سیاحت کو جو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جینڈر ایکویلٹی کو جس طرح سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی ہمارے ہاں خواتین ریپریزنٹیو ہیں سرٹن انسٹیٹیوشنز کی، وہ باہر ریپریزنٹ کرتی ہیں اسٹیٹ کو، فارن آفس میں بھی ہیں اور بھی پولیٹیکل پروسیسز میں بھی ہیں. ہماری جو پولیٹیکل لاٹ میں بھی بہت سارے لوگ جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں باہر جاتے ہیں، تو وہ ہم نے یہاں پہ دکھایا. پھر ہم دیکھیں جس طرح سے اپنے سپورٹس کی اور اس کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، انڈیویجول سپورٹس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے لوکل کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی ڈائیورسٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی سویلائزیشنل رچنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں وی آر ناٹ ایموشنل بینگ اونلی یا ریلیجیس بینگ اونلی، رادر ہماری ایک سول سائڈ بھی ہے، سیوک سائڈ بھی ہے، سوشل سائڈ بھی ہے. دیٹ ہیز لیس ٹو ڈو ود ریلیجن بٹ مور ٹو ڈو ود آر ڈائیورسٹی. انڈس سویلائزیشن، گندھارا سویلائزیشن، ہڑپا سویلائزیشن، یہ ساری کی ساری. وی آر ایٹ دا کراس روڈ آف سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، اور یہ ایک کئی سویلائزیشنز کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک خوبصورت انضمام یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ امیج سے متعلق ہے بیکاز وی سفرڈ اے لاٹ بیکاز آف دس بیڈ امیج. ٹھیک ہے. یہ سارا وہ دکھائی دیتا ہے اس والے معاملے میں.